روس کے صدر ولادیمیر پوتن ہندوستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے اعلیٰ رتبہ ہندوستانی شخصیات سے ملاقات کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے 2 روزہ دورے پر دہلی پہنچنے پر ہندوستان کے وزیر اعظم نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور راشٹرپتی بھون میں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے سرکاری دورہ ہندوستان کا آغاز راشٹرپتی بھون میں منعقدہ شاندار استقبالیہ تقریب سے کیا، جہاں ہندوستان کی صدر دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ استقبالیہ کے دوران پوتن کو باوقار گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ استقبالیہ کے بعد روسی صدر راج گھاٹ پہنچے، جہاں انہوں نے مہاتما گاندھی کی سمادھی پر پھول چڑھائے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مرکزی وزیر مملکت برائے امور خارجہ کیرتی وردھن سنگھ بھی موجود تھے۔ راج گھاٹ سے واپسی کے بعد پوتن سیدھے حیدرآباد ہاؤس پہنچے، جہاں وزیر اعظم مودی اور روسی صدر کے درمیان رسمی مذاکرات کا آغاز ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دوران ہندوستان اور روس کے درمیان کئی اہم معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے، جن میں S-400 میزائل سسٹم کی خریداری بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ پوتن کا یہ دورہ موجودہ عالمی تناظر میں ہندوستان اور روس کے تعلقات کے لیے خاص اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ راولپنڈی میں ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ایک شخص نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن چکا ہے۔ ایک ذہنی مریض یہاں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے آرمڈ فورسز پر اٹیک کرتا ہے تو اس سے بھرپور نمٹا جائے گا۔ آپ اپنی سیاست خود کریں، آپ فوج کو اپنی سیاست سے دور رکھیں۔ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ افواج پاکستان اور عوام میں درار ڈالے۔ DGISPR نے کہا کہ اس شخص سے ملاقات کے بعد جیل سے مسلسل بیانیہ پاک افواج کے خلاف آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بیانیہ بناتا ہے کہ اوورسیز ترسیلات بند کر دیں۔ کبھی یہ IMF کو قرض بند کرنے کا بیانیہ بناتا ہے۔ ایک ذہنی مریض یہاں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہی کہوں گا کہ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے اس پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں آج انڈیگو کی پروازوں کی بڑے پیمانے پر منسوخی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ ہندوستان میں انڈیگو کی سینکڑوں پروازوں کی منسوخی سے ہوائی سفر متاثر ہوئے اور ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کو بھاری پریشانی کا معاملہ جمعے کو راجیہ سبھا میں بھی گونجا۔ اپوزیشن اراکین نے اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایئر لائن کی بار بار کی منسوخیاں لاکھوں مسافروں کے لیے دشواری اور افراتفری کا باعث بن رہی ہیں اور حکومت کو فوری طور پر اس مسئلے پر وضاحت پیش کرنی چاہیے۔ کانگریس کے راجیہ سبھا رکن پرمود تیواری نے کہا کہ انڈیگو کی 500 سے زیادہ پروازیں جمعرات کو منسوخ ہوئیں، جبکہ اس سے پہلے کے دن بھی صورتحال یہی رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس قدر بڑی تعداد میں منسوخیاں مونوپولی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں اور حکومت کو ایئر لائنز سے سختی سے باز پرس کرنی چاہیے۔ دوسری طرف مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ایوان کو بتایا کہ انہوں نے اس معاملے پر شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو سے بات کی ہے اور جلد ہی تفصیلی معلومات پارلیمنٹ کو فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے اسے عوامی اہمیت کا سنگین معاملہ قرار دیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی حزب اقتدار کی جماعت نیشنل کانفرنس نے ایک بار پھر مرکزی حکومت سے دفعہ 370 کی بحالی اور ریاستی تشخص سمیت خصوصی اختیارات کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی طور ہتھیار نہیں ڈالیں گے، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے آج بیروت کے علاقے زاہیہ میں شہید سید حسن نصر اللہ، شہید ہاشم صفی الدین، علماء کرام اور حزب اللہ کے جوانوں کی شہادت کی مناسبت سے منعقدہ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس راستے کا انتخاب
سید حسن نصر اللہ اور شہید عباس موسوی نے کیا تھا، ہم اسی راستے پر گامزن ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے اسی راستے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت گریٹر اسرائیل کے نقشے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہی ہے اور امریکہ صہیونی حکومت کے منصوبے کی تکمیل کے لیے لبنان کی حکومت پر حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے سامنے صرف اور صرف حزب اللہ کے ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک بہانہ ہے۔ ان کا اصل مقصد لبنان پر قبضہ کرنا ہے اور اس کے لیے وہ سب سے پہلے حزب اللہ اور اسلامی مقاومت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے حکومت لبنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لبنان کے داخلی امور میں امریکہ اور اسرائیل کو بات کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ لبنان کے داخلی مسائل ہم مل بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے مفادات کے دائرے میں لبنان میں خانہ جنگی کرانے کے درپے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا کہ ہم کسی بھی طور ہتھیار نہیں ڈالیں گے، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور استقامت کے راستے کو جیسے شہید سید عباس موسوی اور شہید سید حسن نصر اللہ نے شروع کیا تھا بھرپور طریقے سے اور پوری طاقت و توانائی کے ساتھ جاری و ساری رکھیں گے۔ امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کو وینزویلا چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے لیول 4 کے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر وینزویلا چھوڑ دیں۔ اس ایڈوائزری کے مطابق تمام امریکی شہریوں اور وینزویلا میں قانونی مستقل رہائشیوں کو سختی سے مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر وینزویلا چھوڑ دیں اور امریکی شہری وینزویلا کا سفر نہ کریں۔ لیول 4 کی ایڈوائزری پہلے مئی میں بھی جاری کی گئی تھی اور مکمل جائزے کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے دوبارہ جاری کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ان دنوں وینزویلا اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہیں اور امریکہ نے وینزویلا کو فوجی جارحیت کی دھمکی دی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سرحد صرف امدادی کارروائی کے لیے کھولی۔ افغانستان سے دہشت گردی کی روک تھام پر پختہ یقین دہانی تک تجارت اور راہداری کے لیے سرحدیں بند رہیں گی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ سرحدیں موجودہ صورتحال کی وجہ سے بند کی ہیں اور افغانستان نے اب اپنی جانب سرحدیں بند کی ہیں۔ اس حوالے سے اب وہ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ ہم نے فی الوقت سرحدیں امدادی کارروائی کے لیے ہی کھولی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے سرحد کی بندش ہم نے اپنی حفاظت کے لیے کی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے شہری دہشت گردی کا نشانہ بنیں۔ بارڈر اسی لیے بند ہے اور سرحد اس وقت تک بند رہے گی جب تک افغانستان کی جانب سے پختہ یقین دہانی نہ مل جائے۔ ہمیں یقین دہانی کرائی جائے کہ دہشت گرد اور پرتشدد عناصر پاکستان میں داخل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسئلہ صرف TTP نہیں، افغان شہری بھی پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ سرحد کی بندش کے تناظر کو اسی حقیقت میں سمجھا جائے۔ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفیل نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان پر کل کے اسرائیلی حملے سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی خلاف ورزی ہیں۔ دنیاسنا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین منصفانہ ہے اور بیجنگ غزہ کے عوام کے مسائل و مشکلات کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا، جبکہ صہیونی حکومت نے گزشتہ ایک برس میں غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں 7000 سے زیادہ جارحانہ کارروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطینی استقامت نے صہیونی حکومت کے کرائے کے ایجنٹوں کے سرغنہ یاسر ابو شباب کی ہلاکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی دشمن کے ایجنٹوں کو سخت انتباہ دیا ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی استقامتی کمیٹیوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کی کمان میں کرائے کے فوجیوں کے سرغنہ یاسر ابو شباب کا قتل ہر اس شخص کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو صہیونی حکومت کی سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض حکومت کی فوج کے زیر کنٹرول علاقے میں ابو شباب کی ہلاکت حکومت کی مکمل نااہلی اور کرائے کے فوجیوں کے جانوں کے تحفظ میں ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔
آخر میں فلسطینی استقامتی کمیٹیوں نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والوں سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد قوم کی آغوش میں واپس آ جائیں اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنا راستہ درست کر لیں۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کے وزراء خارجہ نے غزہ کی پٹی کے مکینوں کو مصر میں منتقل کرنے کے مقصد سے رفح کراسنگ کو ایک سمت میں کھولنے سے متعلق اسرائیلی بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں وزراء خارجہ نے فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجویز کردہ منصوبے کی مکمل پاسداری کی ضرورت پر زور دیا۔ وزراء خارجہ نے خطے میں امن کے قیام کے لیے صدر ٹرمپ کے عزم کی تعریف کا اعادہ کرتے ہوئے بلا تاخیر ٹرمپ پلان پر مکمل عمل درآمد کے ساتھ آگے بڑھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان شاہراہوں اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے حوالے سے 3 معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ان معاہدوں میں ML1 کراچی روہڑی سیکشن اور کوئٹہ بس ریپڈ ٹرانزٹ کے لیے قرض کی فراہمی، بلوچستان کے آبی وسائل کے ترقی کے منصوبے کے لیے اضافی قرض شامل ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے کنٹری ڈائریکٹر ایما فین اور سیکرٹری اقتصادی امور اور سیکرٹری ریلوے نے اسلام آباد میں معاہدوں پر دستخط کیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے ان منصوبوں کے حوالے سے پختہ عزم پر پاکستانی حکومت کی تعریف کی اور پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ معروف قوال عزیز میاں کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ غزلوں کو قوالی کے منفرد انداز میں گانے کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے 4 دہائیوں پر محیط فنی سفر میں 65 البم ریلیز کیے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں 1989 میں انہیں حسن کارکردگی ایوارڈ سے نوازا۔ عزیز میاں آج کے روز سن 2000 میں ملتان میں انتقال کر گئے۔ 35ویں نیشنل گیمز آج سے کراچی میں شروع ہو رہی ہیں۔ نیشنل گیمز رواں ماہ کی 13 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ گیمز میں ملک بھر سے 11,000 کے قریب کھلاڑی حصہ لیں گے۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مہمان خصوصی ہوں گے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا کہ گیمز کا احسن انداز میں انعقاد یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل کاکسس بازار بنگلہ دیش میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمالی علاقہ جات، شمالی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ شمالی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے، تاہم گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں اسماگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 16، پشاور 5، کوئٹہ 0، گلگت -1 اور مری میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 7، لیہ -6، اننت ناگ اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔